دنیا کے سب سے امیر صحابی، ایک ایسے صحابی جن کی دولت آج بھی بلینز آف ڈالر بنتی ہے، جن کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی خلافت بھی ان سے قرض لیتی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی۔ خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں جب مسلمانوں کی خلافت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی اور حضرت عثمان خود دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے، تب ایک دن حضرت عثمان سخت بیمار ہو گئے اور ان کی یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اعلان کیا، اگر میں اس بیماری میں فوت ہو گیا تو میرے بعد مسلمانوں کا نیکسٹ خلیفہ عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ بھاگ بھاگ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس جانے لگے اور انہیں بتایا کہ آپ اسلام کے اگلے خلیفہ بنیں گے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عاجزی سے کہا، اگر ایسا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے عثمان سے پہلے ہی موت دے دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی پوری دولت تقسیم کرنے کا وقت آیا۔ یہ ایک بہت ہی یونیک منظر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنا سونا تھا کہ اسے توڑنے کے لیے کلہاڑیاں منگوائی گئیں۔ ان کے خزانے میں 26 لاکھ گولڈ کوائنز موجود تھے، جو آج کی کرنسی میں تقریباً 700 ملین ڈالرز کے برابر بنتی ہے۔ ان کے علاوہ ان کے پاس 100 گھوڑے، 2000 اونٹ اور 3000 بکریاں تھیں، اور پوری خلافت میں ان کی بے شمار زمینیں بھی تھیں۔ آج دنیا میں اس بات پر بہت کنفیوژن ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ٹوٹل نیٹ ورتھ تھی کتنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دولت آج کے حساب سے 60 بلین ڈالر تھی، کچھ کے مطابق 600 بلین ڈالرز، اور کچھ لوگوں کے مطابق 1 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن اصل میں ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن سے 500 سال پہلے دنیا کا سب سے امیر شخص رومن امپائر کا مارکس کرائسس تھا، جس کے پاس روم میں سب سے زیادہ زمینیں اور 500 ذاتی غلام تھے۔ مطلب وہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ آج کے دور میں ہوتا تو اس کی دولت 20 بلین ڈالر ہوتی، لیکن وہ رومن امپائر مسلمانوں کی عظیم خلافت کے سامنے ایک چھوٹی سی عام امپائر تھی، اور اس خلافت میں سب سے امیر شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ تو اگر 500 سال پہلے دنیا کے سب سے امیر آدمی کے پاس 20 بلین ڈالر کے برابر دولت تھی، تو آف کورس حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ایٹ لیسٹ 20 بلین ڈالر سے کہیں زیادہ ہی دولت تھی۔ آج اگر ہم دنیا کے امیر ترین مسلمان کو دیکھیں، جیسے سعودی کے ولید بن طلال، جس کے پاس تقریباً 16 بلین ڈالرز ہیں، مطلب اگر آج عبد الرحمن بن عوف زندہ ہوتے تو وہ آج کے ٹائم پہ دنیا کے سب سے امیر مسلمان ہوتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق مکہ کے قریش کے ایک مشہور قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس سے رسول اللہ کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جس خاتون نے آپ کو گود میں اٹھایا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 10 سال بعد آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مکہ کے ریچسٹ بزنس مین تھے۔ ان کا کاروبار لیدر اور پرفیوم کا تھا جو پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ یہی وہ تجارت تھی جس کے لیے قریش سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ القریش میں بھی ہے۔ لیکن ایک دن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد اپنے چند دوستوں کے ساتھ سفر پر گئے تو ایک بدو قبیلے نے ان پر حملہ کر دیا۔ اسی حملے میں ان کے والد اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں میں ایک حضرت خالد بن ولید کے چچا بھی تھے،
والد کی وفات کے بعد جوانی میں ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے قبیلے کے سردار بنے اور مکہ میں اپنے والد کا سارا کاروبار سنبھالنے لگے۔ وہ اپنے والد کی طرح بار بار یمن اور شام کا سفر کرتے۔ آپ اپنی تجارت کو بڑھاتے رہے اور آپ کا شمار مکہ کے کامیاب ترین بزنس مین میں ہونے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف یمن گئے تو ان کی ملاقات ایک عیسائی عالم سے ہوئی۔ اس عالم نے ان سے ایک عجیب سوال پوچھا۔ اے عبد الرحمن، کیا تمہارے شہر مکہ میں کسی نے اللہ کا نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے جواب دیا، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ مکہ واپس آ گئے۔ اگلے سال جب وہ دوبارہ یمن گئے، اس عیسائی عالم نے وہی سوال دوبارہ کیا۔ اس بار بھی آپ کا جواب نہیں میں تھا۔ تیسری بار جب وہ عالم ان سے ملا تو اس نے پھر سے کہا، میری علم کے مطابق مکہ میں اللہ کے نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا تم فوراً واپس جاؤ اور جب وہ نبی ظاہر ہوں تو ان کا دین قبول کرنا اور میرا سلام پیش کرنا۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن حیران رہ گئے، لیکن اس عالم کی بات بالکل درست نکلی، کیونکہ اسی دوران مکہ کی غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ واپس آئے اور سارا واقعہ اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق کو سنایا، حضرت ابو بکر انہیں فوراً رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ جب رسول اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا تو فرمایا، عبد الرحمن، مجھے تمہارے چہرے پر نور نظر آتا ہے، اور جس شخص کا پیغام تم میرے لیے لائے ہو وہ مجھے سناؤ۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن حیران رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت تک وہ صرف مکہ کے ایک امیر تاجر تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کا ہر رخ بدلنے والا تھا، کیونکہ مکہ کے سردار رسول اللہ کے دشمن بن چکے تھے اور نئے مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے۔ یہی وہ دور تھا جب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ رسول اللہ نے اپنے چند صحابہ کو جمع کیا۔ ان سب نئے مسلمانوں سے فرمایا، اب مکہ میں رہنا بہت خطرناک ہے، تم سب مکہ کو چھوڑ کر حبشہ یعنی کہ ایتھوپیا کی طرف نکل جاؤ، جہاں ایک نیک بادشاہ نجاشی تمہارا خیال رکھے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان نئے مسلمانوں کے ساتھ اپنا سب کچھ، سارا کاروبار، جائیداد اور مال چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنا کام زیرو سے سٹارٹ کیا۔ کافی عرصہ حبشہ میں گزارنے کے بعد وہ دوبارہ مکہ واپس آئے۔ اس وقت بھی مکہ میں ان کا بزنس بہت اسٹیبلش تھا، لیکن حالات بدل چکے۔ مسلمان اب مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جانے کا وقت آیا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، عبد الرحمن، اگر تم بھی مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو ساری مکہ کی اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ یعنی ان کے پاس اتنی دولت اور کاروبار تھا کہ ان کے جانے سے مکہ کی اکانومی کریش کر سکتی تھی۔ لیکن جب حضرت عبد الرحمن نے ان کی بات نہ مانی تو قریش کے سرداروں نے ایک شرط رکھ دی، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، مگر تمہیں اپنی ساری دولت اور کاروبار مکہ میں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اب ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو مکہ میں رہ کر امیر تاجر کی زندگی گزارتے یا سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کرتے، جہاں انہیں ایک غریب آدمی کی طرح پھر سے زندگی شروع کرنا تھا۔ تو یہاں آف کورس حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بغیر کسی جھجک کے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑا اور خالی ہاتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سب مسلمان مدینہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی میٹنگ بلائی، جہاں آپ نے مکہ سے آئے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا خاص خیال رکھتے تھے،
جس مہاجر کا مکہ میں جو سٹیٹس تھا اسی کے برابر مدینہ کے انصاری کو اس کا بھائی بنایا جاتا، یعنی کسان کو کسان کا بھائی، تاجر کو تاجر کا بھائی بنایا جاتا۔ اسی لیے جب مکہ کے امیر ترین تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی باری آئی تو آپ نے ان کا بھائی مدینہ کا سب سے امیر آدمی حضرت سعد بن ربی کو چنا۔ حضرت سعد انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور کہا، میں مدینہ کے امیر لوگوں میں سے ہوں، میری خواہش ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کا آدھا آپ کو دے دوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف یہ سن کر مسکرا دیے اور کہا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتاؤ۔ تو حضرت سعد انہیں مدینہ کے سب سے بڑے یہودی بازار لے گئے، کیونکہ اس وقت مدینہ کی پوری اکانومی یہودی کنٹرول کر رہے۔ ان کے سب سے بڑے تاجر کا نام ابو رافع تھا۔ یہودیوں نے بڑی چالاکی سے مدینہ کی تمام تجارت اپنے کنٹرول میں رکھی۔ جب بھی کوئی قافلہ مدینہ کے قریب آتا، یہودی پہلے ہی جا کر سستے داموں تمام قیمتی سامان خرید لیتے اور پھر وہی چیزیں مدینہ میں مہنگے داموں بیچتے۔ عرب سب جانتے تھے مگر کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے بڑوں نے یہودیوں سے سود پر قرض لے چکے تھے۔ اب ایسے بازار میں ایک نیا تاجر اور وہ بھی خالی ہاتھ کیسے کامیاب ہو سکتا تھا؟ مگر عبد الرحمن بن عوف جانتے تھے ایمان والے کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے بازار میں گھوم پھر کر اس کا جائزہ لیا، دیکھا کہ لوگ روزمرہ کی چیزیں مثلاً گھی، کھجور، مکھن اور دودھ، ان سب چیزوں میں زیادہ خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مسلمان دکاندار کے پاس جا کر کہا، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں، تم صبح کے وقت اپنا سامان مجھے دو، میں شام تک اس کو بیچ کر منافع میں سے آدھا منافع آپ کو دوں گا۔ مطلب پروڈکٹ تمہارا اور مارکیٹنگ میری۔ ایسے بزنس کو آج تک پروفٹ شیئرنگ یا مطاربہ کہا جاتا ہے۔ دکاندار حیران ہو گیا، مگر عبد الرحمن کی ایمانداری نے اسے قائل کر دیا۔ یوں شروع ہوا ایک چھوٹے سے کاروبار کا بڑا سفر۔ وہ صبح سویرے کھجور اور مکھن لے کر بازار کی طرف نکلتے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملتے، ہر ایک چیز خود بیچتے اور شام کو حساب برابر کرتے، اصل دکاندار کو پورا پیسہ دیتے اور اپنے حصے سے صرف کھانے کا سامان خریدتے۔ حضرت سعد بن ربی اکثر دیکھتے کہ عبد الرحمن بن عوف شام کو پسینے میں شرابور گھر واپس آتے ہیں، مگر چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی۔ ایک دن پوچھا، بھائی صبح تو خالی ہاتھ گئے تھے اور شام کو کھانے کا سامان لائے، یہ سب کیسے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، محنت کی ہے اور اللہ نے برکت دی ہے۔ چند دنوں میں انہوں نے کچھ پروفٹ جمع کیا اور انہیں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں کھجور اور مکھن کو ملا کر ایک فیمس سویٹ ڈش تیار کروں جسے ہائس کہا جاتا ہے، جو اس زمانے میں بہت پسند کی جاتی۔ یہ ان کی پہلی پروڈکٹ انوینشن تھی اور مدینہ کے لوگ ان کے گاہک بننے لگے، منافع بڑھنے لگا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں اتنی برکت رکھی جو کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ میں شادی کر لی۔ مکہ سے آنے والے آپ پہلے مہاجر تھے جنہوں نے مدینہ میں شادی کی، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جو شادی افورڈ کر سکتے تھے۔ شادی کے بعد آپ کا بزنس اور آپ کی دولت اور بڑھتی گئی۔ آپ نے گھوڑوں کا کاروبار شروع کیا اور مدینہ کے لوگ آپ سے گھوڑے خریدنے لگے۔ یہاں عبد الرحمن بن عوف نے ایک بات نوٹ کی کہ گھوڑا خریدنے والے شخص کو گھوڑوں کے سیڈلز اور باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں عبد الرحمن بن عوف نے ایک اور بزنس شروع کر لیا۔ پھر جب زیادہ منافع جمع ہوا تو آپ نے کپڑے، پرفیوم اور لیدر کا بزنس دوبارہ شروع کیا، وہی مکہ والا بزنس جو مکہ کے لوگوں نے زبردستی آپ سے چھین لیا تھا۔ اب ان کا کاروبار اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ آپ کے قافلے یمن، شام اور بحرین تک جانے لگے۔ مدینہ کے لوگ کہنے لگے، جس بازار میں عبد الرحمن بن عوف قدم رکھے وہاں مندی کبھی نہیں آتی۔ ایک بار کسی نے پوچھا، عبد الرحمن اتنی دولت کیسے کمائی؟ انہوں نے جواب دیا، میں کوئی پتھر اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب مجھے کنفرم نہ ہو جائے کہ اس کے نیچے سونا ہے۔
اور میرا یقین یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ مدینہ کے سب سے کامیاب بزنس مین بن گئے۔ یہودی تاجر ابو رافع جو کبھی شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، اب عبد الرحمن کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگا۔ مدینہ کی معیشت اب ایماندار ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ اللہ نے نہ صرف آپ کے کاروبار کو بلکہ آپ کے نام کو بھی عزت دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنی ساری دولت، اپنا کاروبار اور اپنی زندگی سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، لیکن دولت اور کاروبار کے باوجود وہ ہمیشہ عاجز اور سادگی پسند رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہر جنگ میں شریک ہوئے، اپنی دولت سے مسلمانوں کی فوج کو اسلحہ، سواری اور سامان فراہم کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ احد میں جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو عبد الرحمن بن عوف نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ اسی جنگ میں آپ پر تلوار کے 21 وار کیے گئے اور آپ اتنے زخمی ہوئے کہ زندگی بھر سیدھے چل نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک قبیلہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید وہاں پہنچے، مگر کسی غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے اس قبیلے کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس پر بہت سے صحابہ ناراض ہوئے۔ دوستو، یہ وہی قبیلہ تھا جس نے کئی سال پہلے مکہ کے قافلے پر حملہ کیا تھا، اور اسی قافلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد مارے گئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور یاد رہے وہ ساتھی حضرت خالد بن ولید کے چچا تھے۔ جب خالد بن ولید مدینہ واپس آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا، لگتا ہے تم نے اس قبیلے کو اس لیے مارا ہے کہ اپنے چچا کا بدلہ لے سکو۔ حضرت خالد بن ولید نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے سخت جواب دیا۔ بات آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ خالد بن ولید حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، میرے صحابہ کے بارے میں سخت بات مت کرو۔ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی تم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی عظیم صحابہ ہیں، لیکن ان دونوں صحابہ میں فرق ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا ساتھ اس وقت دیا جب صرف تھوڑے لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو کوئی بھی تیار نہ تھا، جبکہ خالد بن ولید اس وقت ایمان لائے جب اسلام بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اتنی عزت تھی کہ ایک دن جنگ تبوک کے موقع پر جب فجر کی نماز کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، یہ دیکھ کر مسلمانوں نے عبد الرحمن بن عوف کو امام بنایا اور ان کے پیچھے نماز شروع کی۔ اسی دوران رسول اللہ نماز کے لیے تشریف لائے۔ مسلمان ایک رکعت نماز ادا کر چکے تھے، تو آپ نے اس نماز کو روکنے کی بجائے خود عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر تمام مسلمان گھبرا گئے کہ شاید ان سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی، مگر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کی تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی بنے جن کے پیچھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور اس جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بے شمار سونا، اونٹ، گھوڑے اور اپنے مال کا آدھا حصہ مسلمانوں کی فوج کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ اسی موقع پر صرف ایک صحابی اور تھے جنہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ ڈونیٹ کیا، اور وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی انہی عظیم اعمال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی وفات سے پہلے اپنی ایک زوجہ مطہرہ سے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد تم سب یعنی امہات المومنین کا خیال رکھے گا وہ سچا مسلمان ہوگا، وہ سچا مومن ہوگا۔ اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہی وہ شخصیت تھے جو ہمیشہ امہات المومنین کا خیال رکھتے تھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف تمام خلفائے راشدین کے اہم مشیر یعنی ان کے منسٹر رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے جن 6 صحابہ کو نامزد کیا گیا ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی نامینیٹ کیا گیا۔ اتنی بڑی خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بزنس بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے بزنس سے چلتا تھا۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں کچھ سال پہلے عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے خالی ہاتھ آئے تھے، اور آج وہ اسی مدینہ سے دنیا کے سب سے امیر آدمی بنے۔ لیکن دولت اور شہرت کے باوجود انہوں نے کبھی خود کو کسی سے برتر نہیں سمجھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ہی بہن کی شادی ایک ایسے صحابی سے کروائی جو مکہ کے دنوں میں ایک غریب غلام تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبسکرائب